کچھ اور پھر کوشچن ہے کہ پوچھا ہے کہ کفار کے بچے جب تک بالغ نہ ہوں کیا مسلمان سمجھے جائیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی سے واقعی کفر سرزد نہ ہو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کوئی بچہ ہے کفار کا 7 سال سے بڑی عمر کا ہے لیکن 15 سال سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے اور اس سے بظاہر کوئی کفر سرزد نہیں ہوا، وہ اس کو یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ان کے عقائد باطلہ کو پسند کرتا ہے یا اس نے کوئی کفر کی علامت اختیار کی ہو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، تو اب ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے کہ چونکہ وہ کفار کے درمیان رہتا ہے، وہ کفار کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ تو لہٰذا جب وہ فوت ہوگا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہنے کے باوجود ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہو، تو عند اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ مومن ہو اور اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں تو ہم تو اسے کافر کہیں گے، اور پھر میدان محشر میں ہی پتہ چلے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطلب کوئی اس نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ کفر سے فرض کر لیں بیزار رہا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہیں کہیں پر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کفر سے بیزار رہتے ہیں، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی بچہ ہے جو 7 سال سے بڑی عمر کا ہے اور وہ کلمات کفر کہتا ہے، باقاعدہ کفریہ عبادات اور عقائد باطلہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور فرض کر لیں کوئی بچہ 7 سال سے بڑی عمر کا ہے، یعنی 8 سال کا ہو چکا ہے کم از کم، اور وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کا ایمان معتبر ہے، اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوا پھر وہ مسلمانوں کے حکم میں ہوگا۔ تو 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں پہ غور کر لیا جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، اس کے صحن میں قبور کے یعنی قبروں کے ہونے کا شک ہے کہ شاید کچھ قبریں تھیں پہلے، انہیں مسمار کر کے اور مسجد بنا دیا گیا ہے، تو کیا وہاں جمعہ اور جماعت درست قائم کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں، شک و شبہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو قبرستان ہوتا نا، فرض کر لیں قبرستان ہے اور اس میں ایک راستہ بنایا گیا ہے اور اس میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ جی یہاں شاید کچھ مسجدیں تھیں، قبریں تھیں جن کو مسمار کر کے راستہ بنایا گیا ہے، تو وہاں شک و شبہ کو تقویت دینے والی چیز موجود ہے، اطراف میں قبریں، نیا راستہ کا بنایا جانا، تو وہاں پر تو احتیاط کرنی ہوگی۔ لیکن جہاں پر صرف شک و شبہ ہے، بظاہر اور کوئی ظاہری علامت وہاں موجود نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ یہاں قبریں ہیں، تو ایسی افواہوں کا اعتبار نہیں، شک و شبہ کو دور کر کے وہاں پہ آپ بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں۔